علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے جو لاسٹ مجلس گزری ہے اس سے متعلق ہے یہ. ہاں جی. پچھلی مجلس نمبر 39 میں آپ نے خودکشی کے حوالے سے ہمیشہ عذاب کی تعویل ایک لمبے عذاب سے کی تھی. ہاں جی. کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خودکشی والے کرنے والے کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ مجھے اچھا ہو گیا اس سوال سے یاد آیا کہ اس کا بھی فرحان میں ایک کلپ بنانا ہے خودکشی والا بھی. خودکشی کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے سوسائڈ کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ بخاری مسلم میں احادیث بھی بیان کی تھی کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اس کے اوپر وہ عذاب مسلط کر دیا جائے گا جو وہ جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے. اگر کسی نے گلا کاٹا ہے تو وہ گلا ہی کاٹتا رہے گا اپنا, کسی نے زہر کھایا تو زہر کھاتا رہے گا, نعوذ باللہ. تو یہ مسلسل عذاب جاری رہے گا. اس پہ امام ترمذی نے جرح کی تھی جو الفاظ ہیں نا ہمیشہ کے لیے, وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, حالانکہ وہ بخاری مسلم میں. تو دوسرے محدثین نے جواب دیا یہ خالدین فیہا ابدا کا مطلب ہے کہ ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم, کیونکہ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا, اللہ رسول کا تو اس نے انکار نہیں نہ کیا, ایک گناہ کبیر ہے. اس کی ثبوت میں ایک حدیث ہے جس میں شائبہ کیا بالکل کلیئر کٹ ملتا ہے کہ خودکشی والے کی بھی مغفرت ہو جائے گی. وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اور وہ آپ کو مشکات کی تیسری جلد میں بھی مل جائے گی, یہ مختلف جرائم کے حدود والے چیپٹر کے اندر. ایک صحابی تھے طفیل بن عمر الدوسی, قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے, حضرت ابو ہریرہ بھی اسی قبیلے سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا جس نے نبی الاسلام کی طرف مدینہ شریف میں ہجرت کی, یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو راستے میں بیمار پڑ گیا. اب بیماری اتنا غلبہ ہوا کہ اس نے اپنے یعنی چھری یا کوئی خنجر نکال کے نا اپنی رگ کاٹ لی تاکہ میں مر جاؤں اس بیماری سے تو میری جان چھوٹ جائے. اور وہ اتنا خون نکلا کہ بلڈ پریشر لاس ہو گیا, وہ مر گیا. اب وہ جب مر گیا تو اس کو مرنے کے بعد حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا, اور خواب ظاہر نبوت کا 46واں حصہ ہے, اور اس وقت جب کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو اس وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نبی کو بھی وحی کرتا تھا اور صحابہ کرام تک بھی باتیں پہنچاتی. جیسے اذان کا طریقہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے وہ خواب میں ایک صحابی کو سکھایا گیا تھا. اچھا, انہوں نے خواب دیکھا کہ بڑی اچھی حالت میں وہ صحابی خودکشی کرنے والا, لیکن اس نے اپنا ہاتھ جو ہے نا اس کے اوپر پردہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی برکت سے اور ہجرت کی برکت سے معاف کر دیا, لیکن یہ جو میرا ہاتھ ہے نا یہ اللہ نے مجھے میرا ہاتھ ٹھیک نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ تو نے خود خراب کیا تھا, یہ میں ٹھیک نہیں کروں گا, باقی تجھے ایمان کی وجہ سے میں بخش دیتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے خواب یہ بیان کیا نا تو آپ نے کہا کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے. حضور نے دعا فرما دی. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز انڈورس کر دی, ایک تو خودکشی والے کے لیے دعائے مغفرت کر دی, دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا وہ خواب بھی انڈورس کر دیا کہ ہاں بخشا تو پہلے گیا تھا, صرف ایک ہاتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب نہیں ٹالا تھا. عذاب کیا مطلب وہ مفلوج ہی تھا. تو یہ چیز ان محدثین کو سپورٹ کرتی ہے اور امام ترمذی کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے کہ حدیث وہ صحیح ہے, اور جو محدثین نے تعویل کی ہے نا کہ توبہ قبول ہو جائے گی وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور پوائنٹ بھی پتہ چل گیا جو میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ملے تو وہ نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی, خبر واحد. اب یہ صحیح حدیث کو اجماع امت نے ریجیکٹ کر دیا, اس حوالے سے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, تعویل کر لی کہ خالدین فیہا ابدا کا مطلب امت نے یہ نہیں لیا کہ خودکشی والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا, بلکہ لیا لانگ پیریڈ آف ٹائم. اجماع نے تو یہی لیا ہوا ہے نا. کوئی مسلمان کسی کا عقیدہ نہیں ہے, میں نے بتایا مسلم شریف میں نبی علیہ السلام نے تو جنازہ نہیں پڑھا لیکن آپ نے روکا بھی نہیں, وہ تو آپ نے شہید مقروض کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جب تک قرض نہ اس کا ادا کیا جائے. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اجماع امت جو المصطلح الحاکم میں حدیث ہے 399 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, تو اجماع امت نے بھی یعنی اس کی حفاظت کی کہ خودکشی والا خودکشی کرے بھی تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا, گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے. الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ نجات پا دے گا. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا صدق کے دل سے بھی اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن وہ دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جایا جائے گا. لیکن سر یہ اس میں بھی یاد رکھیے گا, یہ لوگ کہتے ہیں نا ایک پھیرا لگے گا, یہ بڑا مشکل کام ہے سر. ہم تو موم بتی کے فلیم پہ ایک منٹ کے لیے نہیں ہاتھ رکھ سکتے,
دوزخ کا تو 1 منٹ کا پھیرا بھی نہیں کوئی برداشت کر سکتا، اور پھر ہزاروں سال کا ان امیجنیبل ہے سر. ہم سے تو گرمی نہیں جون جولائی کی برداشت ہو رہی سب کانٹیننٹ کی، ٹھیک ہے، بغیر پنکھے کے نہیں ہمیں رات کو نیند نہیں پڑتی ہے، حالانکہ یہ عذاب بھی نہیں ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کا عذاب، آخرت کی جو آگ ہے نا دوزخ کی، وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مشکات میں بھی آپ کو جہنم والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی. بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. آمین.